امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے چند عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک خفیہ فوجی تعاون کا نیٹ ورک قائم کیا تھا، جس میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ وہی اسرائیل جسے بیشتر عرب ممالک عوام کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے۔ دستاویزات میں کویت اور عمان کو بھی ممکنہ شراکت دار کہا گیا ہے۔ فوجی منصوبہ بندی، انٹیلیجنس شیئرنگ یعنی خفیہ معلومات کے تبادلے، اور فضائی دفاعی نظاموں کی رابطہ کاری، ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے، اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ تمام ملاقاتوں کو انتہائی رازداری میں رکھا گیا، تو اسرائیل کے خلاف عوامی رائے کی وجہ سے عوام کو بتایا ہی نہیں گیا۔ عوام تو ہیں ڈنگر۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی انویسٹیگیٹو رپورٹ پر جس نے مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ کی سیاست میں عرب ممالک کے کردار کو برہنہ کر دیا ہے۔ تو دوستو، یہ رپورٹ امریکہ کے معروف اخبار واشنگٹن پوسٹ نے شائع کی ہے۔ اس کے مطابق امریکی فوج یعنی یو ایس سینٹرل کمانڈ، جو کہ قطر میں ایک امریکہ کی فوج کا مقامی ہیڈ کوارٹر ہے، اس نے غزہ جنگ کے دوران ایک خفیہ فوجی منصوبہ بنایا تھا جس کا نام دیا گیا تھا ریجنل سیکیورٹی کنسٹرکٹ، یعنی علاقائی سلامتی کا نظام یا انفراسٹرکچر۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق، یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ 11 اکتوبر کو شائع ہوئی ہے، تو واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ معلومات 5 خفیہ پاور پوائنٹس یعنی دستاویزات سے حاصل کی گئی ہیں، ان کو جو ہوئی ہیں، اور امریکی فوج کے اندرونی ریکارڈ کا یہ حصہ تھی۔ یہ دستاویزات 2022 سے 2025 کے عرصے کے درمیان تیار ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوبہ بندی 7 اکتوبر کے حماس کا جو حملہ تھا اسرائیل پر، اس سے یہ پہلے یہ منصوبہ بندی جاری تھی، یعنی غزہ کی جنگ سے پہلے اور بعد دونوں ادوار میں یہ منصوبہ بندی یا یہ کنسٹرکٹ جو تھا اس کا سلسلہ شروع ہوا اور جاری رہا۔ اب ان دستاویزات جس کی بنیاد پر واشنگٹن پوسٹ نے جو رپورٹ شائع کی، اس کی تصدیق انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یعنی عالمی صحافتی ادارے ہیں یہ، اور یہ اکثر ایسی رپورٹس جاری کرتا ہے جس پر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی خبر لے کے چلا نہیں دیتے۔ ان کو کچھ دستاویزات جب ملتی ہیں تو اس پر یہ کام کرتے، تحقیق کرتے، تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنی رپورٹس جاری کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت سنگین قسم کے قانونی مقدموں کا بھی سامنا کر پڑ سکتا ہے، لہٰذا یہ اپنی ہر بات مکمل طور پہ اوتھینٹیکیٹ کر کے، تصدیق کر کے پھر شائع کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو دستاویزات میں جو حاصل کیا، اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے چند عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک خفیہ فوجی تعاون کا نیٹ ورک قائم کیا تھا، جس میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ جی ہاں، وہی اسرائیل جسے بیشتر عرب ممالک عوام کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، اس نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن اسی سے انہوں نے خفیہ تعاون بھی کیا۔ تو رپورٹ کے مطابق اس خفیہ منصوبے میں شامل ممالک جو تھے وہ کون تھے؟ اسرائیل مین کنٹری، قطر، بحرین، مصر، اردن، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، یا یوں کہہ لیجیے کہ گلف کوآپریٹو کونسل کے سارے لوگ اس میں شامل۔ امارات یعنی وہ ممالک ہیں جو بظاہر اسرائیل کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، مگر پس پردہ اس کے ساتھ رابطے میں تھے۔ دستاویزات میں کویت اور عمان کو بھی ممکنہ شراکت دار کہا گیا ہے، مطلب یہ کہ ان دونوں ممالک کو باضابطہ شریک نہیں بنایا گیا تھا، مگر ان کو تمام ملاقاتوں کی معلومات اور بریفنگ جو تھی وہ مہیا کی جاتی تھی۔ یہاں صرف ایک ضمن عرض کر دوں کہ یہ جو ڈاکومنٹس جو ریلیز ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ جو جاری کی ہے، یہ گلف سے ریلیٹڈ، گلف کوآپریٹو کونسل سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ترکی یا پاکستان یا کسی اور ملک کا یا آذربائیجان کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ سوال یہ ہے کہ اس خفیہ تعاون میں کیا کیا شامل تھا؟ دستاویزات کے مطابق ان ممالک نے فوجی منصوبہ بندی، انٹیلیجنس شیئرنگ یعنی خفیہ معلومات کے تبادلے، اور فضائی دفاعی نظاموں کی رابطہ کاری، ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے، اس میں انہوں نے حصہ لیا اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ مثلا ان ممالک کے ریڈارز اور سینسر نظاموں کو یہ جو بنائے ہوئے تھے انہوں نے، وہ ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا تاکہ مشترکہ فضائی نگرانی قائم کی جا سکے۔ واشنگٹن پوسٹ اپنی اس رپورٹ میں، انویسٹیگیٹو رپورٹ میں کہہ رہا ہے کہ یہ نظام بنیادی طور پر ایران کے خلاف بنایا گیا، وہی ملک جسے امریکہ اور اسرائیل علاقائی خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو عرب مسلمان بھائیوں نے
ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر یہ ایک گہری منصوبہ بندی کی تھی۔ تو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیلی اور عرب فوجی افسران کئی خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، کبھی بحرین میں، کبھی مصر، کبھی اردن، کبھی قطر۔ ایک خاص اجلاس مئی 2024 میں قطر کے العدید ایئر بیس پر منعقد ہوا، جو امریکی فضائیہ کا بڑا اڈا ہے۔ اس میٹنگ میں اسرائیلی نمائندے خفیہ طور پر پہنچے تاکہ میڈیا کو اس بات کی بھنک تک نہ لگے۔ اس طرح ایک اور تربیتی سیشن ان شرکاء کا جو اس منصوبہ ریجنل کنسٹرکٹ کا جو حصہ تھے، ان کے شرکاء کا ایک تربیتی سیشن فورٹ کیمبل جو کینٹکی میں ہوا، امریکی ریاست میں، جہاں شرکاء کو زیر زمین سرنگوں کا پتہ لگانے کی تربیت دی گئی تھی، یعنی وہی حکمت عملی جو اسرائیل غزہ میں حماس کے خلاف استعمال کرتا ہے کہ آپ نے یہ سرنگیں پتہ کرنی کہ کہاں کہاں ہے، اور اس کی تربیت دی گئی ان ممالک کے ماہرین کو جو جونیئر افسران ہوتے ہیں۔ تمام ملاقاتوں کو انتہائی رازداری میں رکھا گیا، میڈیا، فوٹوگرافی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی ہدایات تک محدود کی گئی تھی۔ یہ واقعہ اس پورے خفیہ منصوبے کے اندر پائی جانے والے عدم اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کا مقصد تھا کیا یہ منصوبہ بنانے کا؟ تو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اس منصوبے کو اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے ایک فوجی رستے کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ یہ سمجھیے ابراہم ایکارڈ بظاہر غیر فوجی ہے، یہ اسی کے پیرلل امریکہ جو تھا ان تمام ممالک کے لیے ایک سمجھے کہ فوجی نوعیت کا ابراہم ایکارڈ تیار کر رہا تھا۔ یعنی اگر سیاسی سطح پر تعلقات ممکن نہ بھی ہوں تو فوجی تعاون کے ذریعے آپس میں اعتماد پیدا کیا جائے۔ البتہ تمام عرب ممالک نے عوامی سطح پر اس منصوبے سے لا تعلقی ظاہر کی، بلکہ کبھی ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کی عوامی رائے، پبلک اوپینین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ تو اسرائیل کے خلاف عوامی رائے کی وجہ سے عوام کو بتایا ہی نہیں گیا، عوام تو ہیں ڈنگر۔ اسی لیے دستاویزات میں لکھا گیا کہ تمام اجلاسوں کو انتہائی رازداری میں رکھا جائے، یہ ہدایات دی گئی تھی، ایک بھنک نہ پڑے، خبر نہ نکلے باہر۔ تو امریکی فوجی منصوبہ سازوں نے ان دستاویزات میں 2026 تک 2 نئے مراکز قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ رپورٹ جو واشنگٹن پوسٹ کی ہے نہ صرف غزہ جنگ کے پس منظر کو سمجھنے میں مدد دیتی بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا کے بڑے کھلاڑی یعنی امریکہ، اسرائیل اور ان کے عرب اتحادی کیسے ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ تعلقات کے ذریعے اپنے سیاسی و دفاعی مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تھی واشنگٹن پوسٹ کی تازہ ترین تحقیقی رپورٹ کا خلاصہ، جو شاید آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کی سیاست کا رخ بدل دے اور ان تمام عرب حکمرانوں کو اب جس نے برہنہ کر دیا ہوا ہے۔ ہماری یہ گفتگو کیسی لگی ہے؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو کامنٹ میں جا کر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔